اسی طرح غیر مقلد حضرات ایک مجلس کی 3 طلاق کو 1 کہتے ہیں، جبکہ سعودیہ والے ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 ہونے کی قائل ہیں۔ اور اپنا اس پہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے کتاب الصلاۃ کے نام سے، یہ ہے، اس پہ انہوں نے خود لکھا ہے اور یہ سعودیہ شائع ہوا ہے اور اپنا مفت تقسیم کیا گیا۔ اس میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ اگر 3 طلاقیں دے دی جائیں تو بیوی حرام ہو جاتی ہے اور حلالہ ضروری ہے، صفحہ نمبر 57۔ اسی طرح فقہی احکام و مسائل شیخ صالح بن فوزان کے جو مکتبہ دارالاسلام غیر مقلدوں نے شائع کیے ہیں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک مجلس میں 3 طلاقیں اپنی بیوی کو دیتا ہے تو بیوی اس پہ حرام ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے سعودی علماء کے فتاویٰ ہیں، صرف ایک سعودی عالم ہے جس نے 3 طلاقیں ایک ہونے فتویٰ دیا ہے، وہ اپنا شیخ عبدالعزیز محمد بن عبدالعزیز بن باز ہے، انہوں نے فتویٰ دیا ہے۔ باقی ائمہ کرام کا فتویٰ 3 طلاقیں 3 ہونے کا ہے، لیکن میں نے خود ان کی فتاویٰ پڑھی ہیں، میرے پاس موجود ہے۔ انہوں نے خود لکھا ہے کہ دیکھو میں یہ فتویٰ ضرور دے رہا ہوں لیکن مجھ کو اس کی کوئی صریح دلیل آج تک نہیں ملی۔ بات سمجھ میں آئے گی نہیں آئی جی؟ ہاں جی، یہ غیر مقلد حضرات کا دھوکہ ہے۔ غیر مقلد ہر دور کے اندر سعودی علماء کے مخالف رہے ہیں، صرف پیسے بٹورنے کے لیے، صرف جو ہے کھجور بٹورنے کے لیے یا صرف ریال بٹورنے کے لیے کام ہے، اس کے علاوہ وہ اندر سے بہت مخالف ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سن 1980 کے اندر انہوں نے ایک جھوٹا مہدی کھڑا کیا تھا غیر مقلدوں نے، ہاں جی، وہاں پر 16 دن مسجد حرام کے اندر نماز نہیں ہوئی، جھوٹا مہدی کھڑا کیا، اور یہ سندھ کے جمعیت اہل حدیث سندھ کا صدر بدی الدین راشدی، اس کا بیٹا نور اللہ راشدی خود جو ہے اس شرارت کے اندر شریک تھا اور جھوٹا مہدی کھڑا کیا، اور گن پوائنٹ کے طور پر شیخ محمد بن عبداللہ بن سبیل کو ان کے کان پہ جو ہے وہ اپنا گن رکھی اور کہا کہ آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، اور لوگوں کو کہا یہ امام مہدی ہے، اس کی بیعت کرو۔ اب جھوٹا مہدی کویت کے بعض ملحدوں کو ساتھ ملا کر کھڑا کیا، اور وہاں جو لوگ نمازی مسجد حرام میں موجود تھے ان کو یرغمال کیا اور کہا کہ اس کی بیعت کرو، جو اس کی بیعت نہ کرتے اس کو گولیوں سے چھلنی کیا، اور 16 دن مسجد حرام کے اندر نماز نہیں ہوئی، اور لوگوں کو اپنا مسجد حرام کی بیت الخلاء میں پیشاب کرنے تک نہیں جانے دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ لوگ بیچارے جو 16 دن تک معصور رہے مسجد حرام کے اندر، وہ پیشاب اور پخانہ بھی مسجد حرام میں کرتے رہے۔ یہ ان لوگوں کی اہل حدیثیت ہے۔ ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں کہ ان کی اوقات کیا ہے۔ اگر یہ لوگ بات کریں تو بڑا سمجھ کر بڑے سوچ سے بات کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا کردار کیا ہے، ہم اس کردار کو جانتے ہیں۔ اور خود دیکھیں یہ کتاب دنیا کا خاتمہ غیر مقلدوں نے شائع کی ہے، اس میں خود اس جھوٹے مہدی کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ آدمی جھوٹا تھا جو لوگوں نے کھڑا کیا۔ اور یہ کتاب ہے غلوف، دین میں غلوف کے نام سے، یہ سعودی عالم ہے عبدالغفار حسن، اس نے شائع کیا ہے۔ اس نے خود اس میں لکھا ہے جو وہاں لوگ کھڑے ہوئے تھے مہدیت کا دعویٰ لے کر اور لوگوں کی مخالفت کرنے کے لیے، وہ ہمارے ہی لوگ تھے۔ اب اگر غیر مقلد کہیں نہیں وہ ہمارے نہیں تھے، ہم کہتے ہیں بدی الدین راشدی کا انٹرویو شائع ہوا، دیکھو بدی الدین راشدی کا بیٹا نور اللہ راشدی جب وہاں اور لوگ مارے گئے، قتل کیے گئے، سعودی اپنا مفتیان کرام نے فتویٰ دیا کہ انہوں نے حرم کے تقدس کو پامال کیا، اس لیے یہ تمام حضرات واجب القتل ہیں۔ جہاں اور حضرات قتل کر دیے گئے تو بدی الدین راشدی صاحب جو غیر مقلد حضرات کے جمعیت اہل حدیث سندھ کے صدر تھے، ان کا بیٹا بھی مار دیا گیا، ان کا بیٹا بھی۔ ایک کتاب چھپی سعودیہ سے تموت الفتنہ کے نام سے، اس میں ساری کارگزاری تھی کہ سن 1980 میں یہ فتنہ کس نے برپا کیا اور یہ کون لوگ تھے، صاف لکھا کہ یہ لوگ وہ تھے جو کسی امام کی تقلید کو جائز نہ سمجھتے تھے، اور پھر جو لوگ مارے گئے ان کی فہرست بھی لکھی، اس میں نور اللہ راشدی باقاعدہ اس کا نام تھا، اس نے باقاعدہ طور پر اردو میں تقریر کی تھی وہاں حرم میں کھڑے ہو کر سعودی حکومت کے خلاف کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں اور سعودیہ پر اور حرم پر قبضہ کرنے کی کوشش ہے۔ کہتے ہیں نا ذات دی کوڑ کی لیے تیرا نو جپے، لیکن اپنا مقام دیکھ لیا، اپنی اوقات دیکھ لی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان حضرات کے شر سے محفوظ فرمائے اور حق و صداقت کی بات کرنے کی اور اس کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔